کی آیات کے ساتھ ہوتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے براہ راست تشریف لاتے تھے اور آپ کی توجہ ان آیات اور صورتوں کی طرف کروا دیا کرتے تھے، اور جن کے سامنے اس واقعے کے بعد وہ صورتیں اور آیات آتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قرآن کریم کا حصہ ابھی نازل ہوا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ان کو مدنی کہہ دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی یہ صورتیں یہ مکہ مکرمہ میں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ بعد میں مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے ساتھ ان صورتوں کا تعلق جوڑا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو دوبارہ ان کی طرف متوجہ کیا، آپ نے اس موقع پر ان صورتوں کی تلاوت فرمائی، تو اس اعتبار سے بعض حضرات اس کو مدنی بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام لبید بن اعصم لکھا ہے۔ کچھ حضرات اس کو یہودی کہتے ہیں، کچھ اس کو منافق کہتے ہیں۔ بہرحال یہودی ہو منافق ہو ہے تو وہ کافر ہو، مسلمان تو تھا نہیں۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے، اور وہ جادو اس نے اس انداز میں کیا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کی مجلس میں کچھ یہودی بھی آ جایا کرتے تھے، خاص طور پر یہودیوں کے نوجوان بچے آتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کو آنے دیتے تھے، منع نہیں کرتے تھے کہ یہ آئیں گے، بیٹھیں گے، ہماری باتیں سنیں گے، ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے یہ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو حضور ان کو منع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہودی نوجوان تھا، کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں اکثر و بیشتر آتا تھا۔ لبید بن اعصم نے اس نوجوان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، دوستی بنا لی۔ جب دوستی قائم ہو گئی تو اس کو کہنے لگا کہ تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتا ہے، اور جب تو وہاں پہ جاتا ہے تو کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی زلفوں کے چند بال کو مجھے دے دو۔ حضور علیہ السلام کنگھی فرماتے تھے، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے حج اور عمرے کے علاوہ پوری زندگی کبھی اس طرح نہیں فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ بڑے بال رکھا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں اس کی 3 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کندھوں سے اوپر، اور کبھی کندھوں تک حضور علیہ السلام کے بال آ جایا کرتے تھے۔ تو عام آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے بال بڑے ہوتے تھے۔ آپ نے کنگھی کی، کنگھی میں کچھ بال ٹوٹ گئے، اس نوجوان نے وہ بال اکٹھے کیے، جا کے لبید بن اعصم کو دے دیے۔ اس کی بیٹیاں تھیں جو جادو وغیرہ ٹونے وغیرہ کا کام کیا کرتی تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کو وہ بال دیے، انہوں نے ان کے اوپر کچھ پڑا، پھونکا، کوئی دم کیا، گریں لگائیں، پھر ایک پوٹلی میں ان بالوں کو بند کیا، اور ایک مدینہ منورہ میں کنواں تھا جو بالکل ویران پڑا ہوا تھا، اس کنویں کی تہ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، یہ گیا، اس نے جا کے وہاں پر ان بالوں کو اور اس پوٹلی کو دبا دیا۔ یہ ایک قسم کا جادو تھا جو اس نے حضور علیہ السلام پر کیا، اور اس جادو کا اثر حضور علیہ السلام کی طبیعت پر بھی ہو گیا۔ آپ اس کا اثر اپنی طبیعت پہ محسوس کرتے تھے، اور وہ کیا اثر ہوتا تھا؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں اس جادو کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ آپ بسا اوقات کوئی کام کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا، یا ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، آپ کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ میں نے شاید یہ کام کر لیا ہے۔ اس قسم کا اثر حضور علیہ السلام کی طبیعت پر ہو گیا، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جادو کا جو اثر ہوا یہ صرف دنیا کے معاملات میں تھا، ایمان اور اعمال کے معاملات میں نہیں تھا۔ کبھی آپ کو یہ بات نہیں ہوئی کہ میں نے پتہ نہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ایسی بات کبھی آپ کے ساتھ پیش نہیں آئی۔ دنیا کے معاملات میں کہ کھانا پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، فلاں کے ساتھ ملاقات کرنی تھی پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی ہے، اس قسم کا آپ کے ذہن پر اس نے اس جادو کے ذریعے سے اثر ڈالا، اور یہ جادو کے اثرات مسلمات میں سے ہیں، ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر بھی جسمانی طور پر یہ تکلیف آئی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ پھر آپ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ
آج میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ